آپ سن رہے ہیں کتاب ایک بار ملو ہم سے، سب ہیڈنگ تو پاس نہیں اور پاس بھی ہے۔ گلابی شاموں کا اپنا ہی حسن ہوتا ہے، ماحول کی خنکی خود بخود ہی چاروں طرف خوشبو کی طرح بکھر جاتی ہے، اور پھر خام خواہ ہی اداس ہونے کو جی چاہتا ہے، اور اداسی میں تو دل چاہتا ہے چپ چاپ پڑے سوچتے رہیں، کچھ سوچتے رہو۔ کیا؟ تو اس کی خود کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ خاموش رہنا، خوابوں کی دنیا میں بسنا اچھا لگتا ہے، مگر اسے تو سرد شاموں اور گرمیوں کی چلچلاتی دوپہروں میں بھی چین نہ آتا تھا۔ عجیب بے چین سی روح تھی، اور ہمیشہ توقع کے خلاف کام کرتی۔ دوسروں کو حیران کر دینے کی اس میں زبردست صلاحیت موجود تھی۔ لگتا تھا اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ خود سے بھی بے پرواہ اور بے نیاز تھی۔ تہمینہ بلوچ۔ سیاہ مخملی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ اپنی بے تحاشا خوبصورت آنکھوں سے تہمینہ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، میرے ساتھ بیراج تک چل رہی ہو نا؟ لہجہ اس کا شام کی طرح سرد تھا، مگر تحق مانا تھا، اور جب اسے کوئی بات منوانی ہوتی تو وہ اسے تمی کی بجائے پورے نام سے پکارتی تھی۔ یار، شام اترنے والی ہے، تہمینہ نے توجہ پیش کی، اور میں شام کا حسن دیکھنے ہی بیراج تک جا رہی ہوں۔ تم چھت پر چلی جاؤ نا، تمی نے مشورہ دیا۔ اس گھر کی چھت کی دیواریں بھی بہت اونچی اونچی ہیں، میرا دم گھٹتا ہے یہاں۔ اس نے اپنے گلابی ہونٹ کچلے۔ تارا، پلیز مجھے مجبور نہ کرو، پھر ماما جانی سے مجھے خوف آتا ہے۔ تم ان سے کہہ سکتی ہو کہ تم چھٹیاں گزارنے آئی ہو، قید ہونے نہیں۔ قید ہونے کے لیے تو ملتان میں بھی بہت بڑا قفس تھا، معلوم نہیں کیوں۔ تم روایات سے انحراف کرتی ہو، رسمیں، اور یہ روایات جو ہے نا تمہاری، یہ انسان کو مارنے کے مترادف ہیں۔ یہ سلو پوائزن جیسی روایات جو نہ جینے دیتی ہیں اور نہ مرنے دیتی ہیں۔ گھٹن ہے، بہت گھٹن۔ اصل میں تم شروع ہی سے بورڈنگ ہاؤس میں اور ہاسٹلز میں رہی ہو، تنہا رہنے کی عادی ہو۔ یہاں رہو گی تو عادی ہو جاؤ گی۔ ناممکن۔ اس نے تیزی سے سر کو منفی جنبش دی۔ جبراً کوئی نہیں روک سکتا۔ مجھے تو یہ گورچانی ہاؤس کی عورتوں پر حیرت ہوتی ہے، اتنی اونچی دیواروں کی قید میں کس طرح رہتی ہیں۔ مجھے اگر پڑھائی کا سہارا نہ ہو تو میں مر جاتی۔ اور دیکھنا تم تہمینہ بلوچ، اگر تم یہاں رہی تو تم بھی مر جاؤ گی۔ خدا نہ کرے، کیسی باتیں کرتی ہو؟ تہمینہ نے جلدی سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ارے تم گھبرا گئیں؟ وہ ہنس دی۔ تہمینہ کو لگا جیسے چاندی کی بے شمار گھنٹیاں کمرے میں بج اٹھی ہوں۔ یار، ضروری تو نہیں کہ بندہ فزیکلی مرے، دل مر جائیں، دل کی امنگیں آرزوئیں ختم ہو جائیں تو بھی انسان مر ہی جاتے ہیں، اور مجھے جب بھی قید کیا گیا دلی طور پر مر جاؤں گی۔ تمہیں یہاں کوئی قید نہیں کرے گا، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ اعجاز بلوچ تمہیں یہاں سے لے جائے گا، اور پلیز تہمینہ، یہ ٹاپک بند کرو، میں جا رہی ہوں۔ اور سنو، اعجاز بلوچ بھی اس خاندان کی طرح روایات کا پابند ہے، اور اپنی ماں سے کہہ دینا کہ زبردستی کے بندھن کچے دھاگے کی طرح ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں تم کون سے راستے پر چل رہی ہو ستارہ علی احمد؟ خبر بھی ہے منزل کی؟ منزل کا تعین کیے بغیر چلنے والے سوائے تھکن کے کچھ نہیں پاتے، اور مجھے بھی یقین ہے کہ ضد اور ہٹ درمی کی پٹی آنکھوں پہ باندھے تم چلی جا رہی ہو۔ جس روز ٹھوکر کھائی تو پتہ چل جائے گا، اور تمہیں پتہ نہیں کہ اعجاز بلوچ بھی دوسرے راستوں پر چل رہا ہے۔ تمہاری بے اتنائی
اس کے بھی شیشہ دل کو کرچی کرچی کر چکی ہے۔ اس کے باوجود خاندانی روایات کا پابند ہے، بزرگوں کے کیے گئے فیصلے سے وہ انحراف نہیں کر رہا۔ اس میں جرأت نہیں کہ وہ انکار کر سکے، لیکن مجھے پتہ ہے تم میں سب کچھ کرنے کی جرأت بھی ہے اور بہت کچھ سہنے کا حوصلہ بھی۔ خدا کرے تم اندھی، بہری اور گونگی ہو جاؤ، نہ کچھ دیکھ سکو، نہ سن سکو اور نہ ہی بول سکو۔ اس میں سب کی بہتری ہے۔ تہمینہ بلوچ نے صدقے دل سے اس کے اندھے، بہرے اور گونگے ہونے کی دعا کی۔ تبھی زارا آ گئی۔ تمی آپا، یہ ستارہ آپا کہاں گئی ہیں؟ کہہ رہی تھی بیراج تک جا رہی ہوں۔ تمی نے بتایا۔ آپ نہیں گئیں؟ میرا موڈ نہیں تھا، تمی نے کہا۔ چلی جاتی تو اچھا تھا، زارا بولی۔ کیوں؟ تمی نے آئی برو چڑھائے۔ بابا سائیں آئیں گے تو تارا آپا کو نہ پا کر سخت غصے ہوں گے۔ اگر میں چلی جاتی تو کیا ہوتا؟ ہونا کیا تھا؟ ذرا لحاظ کر جاتے۔ اب مما پروگرام ہوں گے۔ تارا آپا بھی مما کو ڈانٹ کھلوا کر خوش ہوتی ہیں۔ وہ موڈی لڑکی ہے زارا، اچھا موڈ ہے جو دوسروں کا موڈ آف کر دے۔ سچ، جب تک تارا آپا نہیں ہوتی گھر میں سکھ ہوتا ہے، اور جہاں یہ آ جاتی ہیں ہمارا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ روز ہی کوئی نہ کوئی فساد ہوتا ہے، اور فساد کی جڑ تارا ہوتی ہے، تمی نے کہا۔ جی، زارا افسردگی سے بولی۔ آپ خود سوچیں تمی آپا، ہم بہنیں ہیں نا، ہمیں واقعی ان کے آنے کی خوشی ہوتی ہے، مگر ان کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے ہم ان سے کمتر ہیں، حقیر ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے اسکولز کالجز میں تعلیم حاصل نہیں کی، مگر مما نے ہمیں اچھے برے کی تمیز سکھائی ہے۔ لیکن تارا آپا نے تو اتنا پڑھ لکھ کر کچھ بھی نہیں سیکھا۔ پتہ نہیں اپنی کون سی دنیا میں مست رہتی ہیں۔ وہ اپنے آپ ہی کوئی قوانین رائج کرنا چاہتی ہیں جو ممکن نہیں۔ آخر قناعت کیوں نہیں کرتی؟ جو کچھ ہے جیسا ہے کی بنیاد پر قبول کیوں نہیں کرتی؟ زارا دل کا سارا غبار نکال رہی تھی۔ میں سمجھاؤں گی اسے، تہمینہ نے اسے دلاسا دیا، حالانکہ اسے پتہ تھا کہ جو بات وہ کہہ رہی ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ الٹا ستارہ اسے سمجھا دے گی۔ وہ کسی کی نہیں مانتی، پتہ نہیں کس راجدھانی میں رہتی ہے۔ زارا کا لہجہ کڑوا تھا۔ تم دل برا نہ کرو، تمی نے پیار سے کہا۔ اب پتہ نہیں کہاں گئی ہیں۔ زارا پریشان تھی۔ بتایا تو ہے، بیراج تک گئی ہے۔ آپ چلی جاتی تو وہ طوفان نہ آتا جو اب متوقع ہے۔ زارا واقعی پریشان تھی۔ ماما جانی کو کیسے پتہ چلے گا؟ تمی نے پوچھا۔ گاڑی اور ڈرائیور جو نہیں ہیں، اور بابا سائیں تو گھر میں گھستے ہی اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے بابا سائیں کے آنے سے پہلے آ جائیں، خدا ہی عزت رکھنے والا ہے۔ تم فکر نہ کرو زارا، شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ شادی ہو تب نہ، زارا منہ بنا کر بولی۔ اعجاز بھائی کا فائنل ایئر ہے، صرف 4 ماہ ہیں ایگزام میں، مگر ستارہ آپا تو ایم اے کرنا چاہتی ہیں۔ اصل میں پڑھائی وڑھائی اس کا مسئلہ نہیں، وہ اس ماحول سے نکلنا چاہتی ہے، اور ہمارے ہاں آ کر اس کا ماحول بدل جائے گا۔ اعجاز بھائی کا ساتھ اسے بدل دے گا۔ تم دیکھنا تو صحیح کس قدر تبدیلیاں آتی ہیں اس میں۔ تہمینہ نے زارا کے بال اس کے چہرے سے ہٹا کر کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ تمی آپا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپا ہمیں پیاری نہیں ہیں، باخدا ہمیں بہت پیاری ہیں وہ۔ زارا کی آواز بھر آ گئی۔ مجھے معلوم ہے، تہمینہ نے کہا، باوجود اس کے کہ ہم انہیں نہیں بھاتے، مگر وہ ہماری رگ رگ میں سمائی ہوئی ہیں۔
ہم ان سے بات کرنے کو ترستے ہیں، بڑی بہن ہونے کے ناطے۔ کبھی انہوں نے پیار سے ہمیں گلے نہیں لگایا۔ ہم ان سے بہت سی باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ ہے، زویا کہتی ہے کہ وہ آپا کے لمبے بالوں میں کنگھی کرے۔ وہ یہ خواہش بھی پوری نہیں کر سکتی، ہے نا ظلم؟ اور پتہ نہیں زیبو کو وہ کیسے پیار کر لیتی ہیں۔ مجھے تو حیرت ہے۔ یار، وہ اندر سے بہت پیاری ہے، ریشم کی طرح نرم ملائم، بس مزاج کی تیکھی ہے۔ اور وجہ اصل میں مامی تاجور کا پیار تھا۔ بڑی ماں نے واقعی انہیں بہت پیار کیا تھا، بس ذہنی طور پر وہ ان کی موت قبول نہیں کر سکی اور ہم سے بدظن ہو گئی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، زارا تلخی سے بولی۔ بھئی تم چند ماہ صبر تو کر لو، دیکھنا شادی کے بعد تم لوگوں پر کیسی واری صدقے ہوگی۔ وہ منتر پھونگیں گے اعجاز بھائی کے بس۔ تہمینہ نے آنکھیں میچ کر کہا اور زارا مسکرا دی۔ چلو اب مجھے گرما گرم چائے تو پلاؤ، بلائی والی۔ اتنی بحث کر کے میرا دماغ خالی کر دیا ہے۔ اتنی جلدی دماغ خالی ہو گیا؟ اور کیا، تمی نے کہا۔ تھا بھی صحیح، زارا شوخی سے بولی، بہت تھا۔ کچھ تو ستارہ بیگم چاٹ گئیں اور کچھ تم۔ اب جلدی سے کھسکو، تہمینہ نے کہا تو زارا ہنس دی۔ یوں کریں میرے کمرے میں آ جائیں، زویا، میں اور آپ اکٹھے چائے پیتے ہیں، زارا نے مشورہ دیا۔ یہ ٹھیک ہے، تہمینہ نے کمبل بنایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس غلام حسین، روک دو گاڑی۔ ستارہ نے تاحد نظر پھیلے سرسوں کے کھیتوں سے پرے ڈوبتے سورج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو کھجوروں کے جھنڈ کے پار دور ٹیلوں کے پیچھے آہستہ آہستہ اتر رہا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی سڑک کے کنارے کر کے روک دی اور جلدی سے اتر آیا۔ ستارہ نے بھی اپنا کیمرہ سنبھالا۔ گلے میں دوربین بھی لٹک رہی تھی۔ سیاہ جینس پر سیاہ ویلوٹ کا کوٹ پہنے، بالوں کو سیاہ سکارف میں قید کیے، وہ کوئی فارنر سیاح ہی لگ رہی تھی۔ غلام حسین، وہ سامنے تنور والی مائی رہتی ہے نا؟ جی بی بی جی، جہاں سے گرمیوں میں تم میرے لیے گرم گرم روٹیاں لاتے تھے؟ جی، غلام حسین سر جھکا کر بولا۔ وہاں سے آج مکئی کی روٹی لے آؤ جلدی سے، سخت بھوک لگی ہے۔ وہ دوربین آنکھوں سے لگائے لگائے بولی تو غلام حسین جلدی سے کھسک گیا۔ او خدا، کتنا حسن ہے یہاں! بھلا یہ حسن گرجانی ہاؤس کی اونچی اونچی دیواروں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ وہ 20 کنال کا قید خانہ، پتہ نہیں مما زارا اور زویا کیسے وہاں رہتی ہیں۔ مہینوں باہر نہیں نکلتی، میں اگر روز نہ نکلوں تو مر جاؤں۔ شاندار اینگل سے اس نے ڈوبتے سورج کے منظر کی کئی تصاویر بنا ڈالی۔ اندھیرے کی چادر پھیلتی جا رہی تھی، فضا میں خنکی بھی پھیل رہی تھی، اور وہ یہاں سنسان سی جگہ پر تقریباً تنہا ہی کھڑی تھی۔ اسے کوئی بھی ڈر خوف نہ تھا کہ وہ ایک لڑکی ہے، پھر تنہا بھی۔ بس وہ اپنے ماحول سے نہ جانے کیوں الرجک تھی۔ تبھی ایک جیپ اس کے قریب ہی آ کر رک گئی۔ ستارہ نے حیرت سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھا۔ اینی پرابلم مس؟ نو پرابلم، اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ پھر یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ کیا یہاں کھڑے ہونے کا ٹیکس دیا جاتا ہے؟ یہ بات نہیں۔ نوجوان جیپ سے اتر آیا۔ ڈرائیور جیپ آگے بڑھا کر لے گیا۔ پھر کیا بات ہے؟ وہ آئیبرو چڑھا کر بولی۔ یہ جنگل بیاباں، آپ تنہا، یہ میرا ملک ہے، اس نے کہا۔ ظاہر ہے، پھر خوف کیسا؟ کہیں باہر سے آئی ہیں؟ وہ اس کے سراپے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں ایسی صاحب، میں یہیں کی باسی ہوں۔ اوہ، آپ مجھے جانتی ہیں؟ بیوروکریٹس کو ہر کوئی جانتا ہے۔
میں بیوروکریٹ نہیں ہوں۔ اس کے ہونٹ بھج گئے۔ نئے نئے انتظامیہ میں آئے ہیں نا، نئے نئے لوگوں کو یہ لفظ گالی ہی لگتا ہے۔ بعد میں ان کا ضمیر اسی لفظ سے مطمئن ہوتا ہے۔ آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ بھائی روز ہی تو اخبار میں آپ کا بیان بما تصویر کے چھپتا ہے۔ میں شہر میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، کرتے کراتے کچھ بھی نہیں۔ تبریز جمال صاحب، مس آپ بتائیں آپ کا کیا کام ہے؟ تبریز جمال کے لب مسکرائے۔ میں کام کروا سکتی ہوں۔ تبریز جمال صاحب، میرے پاپا معمولی شخصیت نہیں ہیں۔ آپ لوگ اپنی پروموشنز کے لیے سفارش لے کر ان کے پاس آتے ہیں، تو کیا میرا کوئی کام نہیں ہو سکتا؟ ستارہ نے اڑتے بالوں کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں باپ کی بڑائی کا غرور تھا، فخر تھا۔ ایک لمحے کو تبریز جمال کا جی چاہا اس پر لعنت بھیج دے، مگر کوئی بات اس میں ایسی ضرور تھی کہ چاہنے کے باوجود بھی اس کے قدم نہ اٹھ سکے۔ میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ ہم روح سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ۔ وہ بڑی ترنگ میں تھی۔ پتہ نہیں فضا کا اثر تھا، ماحول کا اثر تھا، یا پھر وہ تبریز کو چھیڑ رہی تھی۔ بہت خوب، میرا نام تو جانتی ہیں۔ بھئی مجھے آپ کی طرح شوق نہیں کہ اخبارات میں تصویریں چھپوا کر اپنی پہچان کرواتی پھروں۔ البتہ کیا؟ تبریز نے جلدی سے پوچھا۔ انتظار کریں، کبھی میری تصویر چھپ ہی جائے گی۔ وہ اپنی کار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ کب؟ تبریز کے لہجے میں بےتابی اتر آئی تھی۔ جب میں مروں گی، خدا نہ کرے۔ بے ساختہ ہی تنویر جمال کے ہونٹوں سے نکلا تو ستارہ ہنس دی۔ بھئی مرنا تو ہے ہی نا، مگر وقت سے پہلے موت کی بات اچھی نہیں لگتی۔ مومن وہ ہے جو ہر وقت موت کو یاد رکھے۔ تو آپ مومن کی مثال ہیں، کوئی شک نہیں، مگر وہ تصویر کے نیچے کیپشن کیا ہوگا؟ ہاں یہ ہوئی بات، لکھا ہوگا۔ ستارہ نے پہلے تو اپنے اوپری ہونٹ کا کونا دانتوں تلے دبایا اور پھر بولی، بھئی پاپا کے نام سے پہچانی جاؤں گی، نہ کہ مشہور و معروف سیاستدان اور شہر کی معزز شخصیت سردار علی گرجانی کی صاحبزادی۔ اپنے کمرے میں مردہ پائی گئیں۔ اوہ! تبریز جمال کے ہونٹ دائرے میں سکڑ گئے۔ علی احمد گرجانی کی صاحبزادی، کون نہیں جانتا انہیں؟ اس پورے علاقے پر سارا ہولڈ انہی کا تھا۔ وہ بہت بڑے ذمہ دار تو تھے ہی۔ ضلع کونسل کے ہمیشہ بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوتے تھے۔ بڑے بڑے کلیدی عہدے پر فائز عہدے داران ان کے نیاز حاصل کرنے کے لیے ان کی بیٹھک پر جاتے تھے۔ یہ بے نیاز لڑکی اس علی احمد گرجانی کی بیٹی تھی جن سے تبریز جمال بہت متاثر تھا، اور اکثر وہ حاضری دیتا تھا وہاں، مگر اسے یہ خوبصورت بلا تو وہاں کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ تم کب زنان خانے میں گئے ہو تبریز؟ اور یوں بھی تم نے گرچانی ہاؤس میں کبھی صنف نازک ملازمہ نہیں دیکھی تو اس حویلی کی کوئی خاتون کیسے دیکھتے؟ کیا سوچنے لگے ہیں آپ؟ اس کی آواز تبریز کو خیالوں سے کھینچ لائی۔ کچھ نہیں، تبریز چونک گیا۔ میرے بابا کا نام اتنا خوفناک تو نہیں۔ وہ مسکرائی تھی۔ یہ بات نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ میں بارہا گرچانی ہاؤس گیا ہوں، آپ نظر ہی نہیں آئیں۔ تبریز نے سچ بول دیا۔ وہاں بھلا ہم باہر نکل سکتی ہیں؟ لگتا تو نہیں کہ آپ باہر نہ نکل سکتی ہوں۔ بہت سخت روایات ہیں ہمارے ہاؤس کی۔ آپ کو معلوم ہو شاید کہ ہماری خواتین اگر کار میں بھی جائیں تو کار میں پردے لگا دیے جاتے ہیں، مگر آپ کی کار تو بے پردہ ہے۔ تبریز نے کہا، میں جو بے پردہ ہوں، کیا خوبصورتی کو قید کرتے ہیں؟
ہر چیز کو قید کرتے ہیں، جذبوں کو، آرزوؤں کو، خواہشوں کو، ہر شے گورچانی ہاؤس میں قید ہے۔ وہ روانی سے بولی، سوائے آپ کے۔ تبریز نے کہا، شاید۔ وہ بے ساختہ ہنس تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا، اب افق پر صرف سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ تبھی اس نے غلام حسین کو آتے دیکھا تو کار میں بیٹھ گئی اور دروازہ بند کر دیا، جس کا مطلب تھا اب وہ تبریز سے کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتی۔ تبریز کو اس کی بد اخلاقی پر غصہ تو بہت آیا، مگر اسے پتہ چل گیا تھا یہ موڈی لڑکی ہے۔ تبھی وہ اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا اور جیپ چند لمحوں ہی میں غائب ہو گئی۔ غلام حسین چنگیر میں مکئی کی روٹی اور چھوٹی سی مٹی کی کٹوری میں سرسوں کا ساگ لے آیا تھا، جس پر مکھن رکھا ہوا تھا۔ جیو غلام حسین، وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ تم نے کھایا؟ مجھے بھوک نہیں، وہ بولا۔ اب واپس گھر چلو، برتن کل دے جانا مائی کو، اب بھی شاید آ گئے ہوں۔ آہستہ آہستہ چلنا، میں جب تک کھانا کھا لوں گی۔ غلام حسین کو ہدایات دیتے ہوئے وہ مکئی کی روٹی کھانے لگی۔ غلام حسین نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی اتنی دیر سے؟ انیسہ بیگم نے اسے تقریباً جھنجھوڑ ہی ڈالا۔ او ماں، مر تو نہیں گئی تھی؟ اور اس باز پوس پر جھنجھلا گئی۔ پتہ نہیں کس قدر اندھیرا ہو گیا ہے۔ معلوم ہے مجھے، ابھی صرف 6:30 بجے ہیں۔ ہمارے ہاں لڑکیاں اتنی دیر تک باہر نہیں رہتی۔ آپ کے ہاں تو لڑکیاں دن میں بھی باہر نہیں نکلتی۔ تارا، تم کسی دن میرا مردہ منہ دیکھو گی۔ شکر کرو تمہارے ابھی نہیں آئے۔ میرا تو دل ہولے جا رہا تھا ان کی جواب دہی سے۔ آپ مت جواب دیا کریں، انہیں کہا کریں وہ ڈائریکٹ مجھ سے بات کریں۔ چند دن کے لیے گھر آؤ تو زندگی عذابوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ بس میں کل ہی لاہور چلی جاتی ہوں، نہیں رہ جاتا مجھ سے یہاں وہموں اور دھڑکوں کے بیچ۔ ستارہ نے انیسہ بیگم کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگائے اور پھر انہیں حیران چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے میں نے اپنی انگلیوں سے تمہارے ہونٹوں کو چھوا ہے، تمہارے بال اپنے چہرے پر بکھرائے اور تمہاری خوشبو کو اپنے جسم پر محسوس کیا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے میں نے تمہاری سانسوں کی تپش سے حرارت اور ہونٹوں سے سکون جذب کیا ہے۔ میری پلکوں نے تمہاری پلکوں کی سرگوشیاں سنی ہیں اور میں نے تمہاری انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے تمہارے ہاتھ کی پشت پر بوسہ سب کیا ہے۔ ہاں بالکل ابھی اپنی پلکوں پہ ستارے جھلملانے اور روح میں کچھ ٹوٹ کے چپ جانے سے تھوڑی دیر پہلے اسے لگ رہا تھا جیسے ڈھیر سارے کانچ اس کے اندر بکھر رہے ہوں۔ ایسا کبھی بھی تو نہ ہوا تھا۔ تنویر جمال، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم اس حسینہ کے تصور سے آزاد کیوں نہیں ہوتے؟ وہ خود کو سمجھا رہا تھا، بہلا رہا تھا، مگر سب بے سود ہی تھا۔ گزشتہ 4 دنوں میں اس کی یاد اتنی شدید ہو گئی تھی کہ تنویر جمال اسے اپنے قریب بلکہ بے حد قریب پا رہا تھا۔ اس کا نام نہیں معلوم تھا، مگر وہ اسے اپنی پسند کے ناموں سے مخاطب کرتا۔ اسے لگتا وہ بہت نزدیک ہے اور یہ تصور اسے بہت ہی بھا گیا تھا۔ اپنی عمر کے کسی بھی دور میں اس نے کب ایسا چاہا تھا؟ ایسا کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ بچپن سے جوانی تک وہ اپنی ماموں زاد سحرش اور مہوش کے ساتھ رہا تھا، مگر کبھی بھی انہوں نے اس طرح اس کے درِ دل پر دستک نہ دی تھی۔